فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ زخرف کی آخری چند آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ پر ہماری آخری گفتگو ہوگی، لہٰذا مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین آئے ہیں اس میں اس کا ایک اجمالی تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں قرآن حکیم میں، اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بارہا ان کا ذکر ہوا، تو ان میں یہ 5واں گروپ ہے کہ جس میں 13 مکی صورتیں ہیں اور 3 مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ سبا سے لے کر سورہ احقاف تک یہ تسلسل کے ساتھ 13 مکی صورتیں، اور پھر سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات، یہ 3 مدنی صورتیں ہیں۔ 7 رکوع ہم اس کے مکمل کر چکے، 7 رکوع ہمارا 7واں رکوع بلکہ ہمارے زیر مطالعت ہے، جس کی آخری چند آیات جو ہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور 89 آیات ہیں سورہ مبارکہ میں۔
اب ہر رکوع کے جو خاص طور پر اہم مضامین تھے صرف ان کو ذہن میں نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلا رکوع اس میں آغاز ہوا حامیم سے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ حوامیم، یہ 6 یا 7 صورتیں ہیں پے در پے کہ جن کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے، جنہیں حوامیم کہتے ہیں۔ تو حامیم کی حروف مقطعات کے بعد جو سب سے پہلی بات کہی گئی وہ قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قسم کھانے والی ذات اللہ کی ہے جن کا یہ اپنا کلام ہے۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم اور قسم ہے اس کتاب کی جو بہت واضح ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں توحید کے لیے جو دلائل دیے گئے، ایک دلیل وہ ہے جو انسان کی اپنی فطرت میں موجود ہوتی ہے، اور قرآن حکیم بارہا اس کا اعادہ کرتا ہے، بہت سے مقامات پر ذکر ہے، اور یہاں بھی پہلے ہی رکوع میں اس بات کو جو ہے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیا گیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ ذرا پوچھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے اللہ نے۔ تو گویا کہ وہ جو ان کا اصل شرک تھا کہ انہوں نے اور جو دیویاں اور دیوتا جو تراش لیے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں ان کو، جبکہ ان کی فطرت کی پکار یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق تو ایک اللہ نے کی ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے اللہ۔ اور اس کے بعد اسی رکوع میں ہم نے وہ جو اپنی سواری پر سوار ہونے کی دعا پھر اس کو ریپیٹ کر لیجئے، جن حضرات کو یاد نہیں ہے انہیں یاد کر لینی چاہیے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اگرچہ اور بھی بہت سی دعائیں منقول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، لیکن قرآنی دعا جو ہے یہ تو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر جو دوسرا رکوع تھا اس میں مشرکین عرب کا شرک، کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور اس میں جو اس رکوع میں الفاظ استعمال کیے گئے وہ خاص طور پر ایک مرتبہ چونکا دینے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا ایک مقام پر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی شخص کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے ایک بیٹی کی، مراد کیا ہے؟ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، وہ کہ جس کو یہ رحمان کی طرف اولاد کی حیثیت سے منسوب کرتے ہیں، مراد کون ہے؟ فرشتے، اور فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ ظَلَّ مُسْوَدًّا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کا چہرہ جو ہے سیاہ پڑ جاتا ہے اور چہرہ لٹک جاتا ہے۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو تم اس دین کے اوپر قائم ہو تو اصل بنیاد کیا ہے؟ کہتے کیا ہیں؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا، اور ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں۔ پھر تیسرا رکوع ہم نے پڑھا، اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہوا، اور ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ وہی تعلیمات ہیں جو ملت ابراہیمی کی ہیں، وہی ہیں کہ جو اب ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری و ساری ہیں، جس کی جانب قرآن میں بہت سے مقامات پر کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، اے مسلمانوں یہ اصل میں تمہارا دین جو ہے یہ اصل میں ابراہیم کا طریقہ ہے، ابراہیمی کی ملت ہے کہ جو کنٹینیو کر رہی ہے امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد وہ آیا مبارکہ کہ جس میں ان مشرکین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا تھا کہ اگر اللہ کو کسی کو رسول یا نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو ہمارے بڑے بڑے رؤوسا، بڑے صاحب حیثیت، بڑے منصب والے لوگ موجود تھے۔ الفاظ کیا پڑھے تھے ہم نے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ کیوں نہیں ہوا کہ اس قرآن کو نازل کیا جاتا کسی بڑے آدمی پر، بڑے حسب نسب والے، کسی امیر کبیر پر، بڑی صاحب حیثیت پر، اور ان کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ قریتین عظیم، یہ جو 2 بستیاں ہیں مکہ اور طائف کی، یہاں بڑے بڑے رؤوسا موجود تھے، ان میں سے کسی کو کیوں نے منتخب کیا نبوت اور رسالت کے لیے؟ پھر چوتھا رکوع ہم نے پڑھا، اور اس میں بہت اہم آیت ہم نے پڑھی جس کا بعد میں نے تذکرہ بھی کیا تھا،
اس لیے کہ یہ اصل میں ہمارے لیے قرآن حکیم کی ہر آیت ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ لیکن یہ آیت مبارکہ جو پڑھی تھی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص بھی رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا دل خالی ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے، تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور اب وہ شیطان اس کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ اب وہ گویا کہ اس شخص نے اپنی باغیں شیطان کے حوالے کر دی۔ اس کا جرم کیا تھا کہ اس نے رحمان کو بھلا دیا، رحمان کی یاد سے غافل ہو گیا، اور رحمان کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ وہاں ذکر الرحمان کہا گیا جبکہ یہ قرآن الذکر ہے، سب سے بڑی یاد دہانی ہے، ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ۔ اور یہیں پھر یہ بھی فرمایا گیا اگر شیطان کے اس چوک سے بچنا چاہتے ہو تو الفاظ کیا ہم نے پڑھے تھے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم کے ساتھ چمٹ جائیے، مضبوطی سے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیجئے۔ اور یہاں خطاب صرف حضور کو تو نہیں ہے، جو بھی حضور پر ایمان لے آئے تھے وہ بھی مخاطبین میں شامل ہیں، اس لیے کہ اگلی ہی آیت میں کہا گیا تھا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں آپ کا ذکر بھی موجود ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی یاد دہانی ہے، صرف آپ نہیں۔ اول تو مخاطبین تمام وہ لوگ تھے کہ جو مکہ میں موجود تھے۔ ایک امت استجابت ہوتی ہے وہ لوگ کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ایک امت دعوت ہے، امت دعوت میں تو تمام انسان شامل ہیں۔ حضور کے ہوتے ہوئے جتنے لوگ بھی موجود تھے مخاطب تھے قرآن کے۔ اس کے بعد 5واں رکوع جو ہم نے پڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آغاز ہوا، ان کے ذکر سے، اور کہا گیا کہ وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ سورہ نازعات میں جو فرمایا گیا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، یہ الفاظ فرعون کے ہیں۔ اور یہاں جو انداز اختیار کیا گیا تھا وہ یہ تھا الیس لی ملک مصر، کیا اس بڑے ملک جو ہے ملک مصر اس کی بادشاہی اور اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں جو چاہوں قانون بناؤں۔ یہ موسیٰ کا الہ اور ہارون کا الہ جو ہے میں ان کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا، ان کا دیا ہوا کوئی قانون یا ان کی دی ہوئی ہدایت میرے لیے ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، اختیار تو میرا ہے۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی، یہاں کا اختیار، یہاں کی قانون سازی میرے پاس نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو آپ پاشی کا نظام ہے جس کی وجہ سے تمہاری جو ہے فصلیں لہلہا رہی ہیں، یہ کس نے بنایا؟ کیا تمہارے رب نے بنایا؟ یہ میری حسن تدبیر تھی، یہ اصل میں میرے کام تھے کہ جس سے اب تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اس کے بعد 6واں رکوع ہم نے پڑھا اور اس میں آغاز ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے۔ یہ ایک ایک رکوع کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اب 7واں اور آخری رکوع ہے جس کی آخری آیات ہمیں پڑھنی ہے، اور یہ واحد مقام ہے پورے قرآن حکیم کا، اس موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں سے دلیل ملتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت سے قبل نزول کی، نزول ہوگا۔ فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامات اور ساعت جو ہے اس کی علامات میں سے ایک ہے۔ اب کہاں گنجائش رہ گئی ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا؟ تمام مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ تو ہم نہیں کر سکتے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قیامت کا علم ہے، معاذ اللہ، قرآن میں تو عندہ علم الساعہ، وہ قیامت کب ہوگی وہ تو صرف اللہ کے علم ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ گویا کہ یہاں بالکل کامل مطابقت ہو گئی ان تمام احادیث کی جو ہمیں ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا واضح ذکر موجود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں موجود ہے یہ جو مرزا صاحب تھے قادیانی، وہ تو انہوں نے گویا کہ کہہ دیا کہ مسیح موعود جس کا اگر ذکر ہے بھی تو وہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں گویا کہ وہی لبادہ اوڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یہی کہ احادیث میں جس کا ذکر موجود ہے۔ اور آخری رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس کا آغاز ہوا تھا اہل جنت سے، اور بہت خوبصورت الفاظ تھے، الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
الا المتقین، اب متقین کی جو تعریف کی گئی ہے آگے کہ حقیقی دوستیاں تو اس دن ہوں گی صرف انہی لوگوں کی کہ جن کے باہمی تعلقات محبت الہی سے سرشار، جن کے اندر تقوی موجود تھا۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو اب آج کے دن تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اندیشہ ہے، اس لیے کہ یہاں تمہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ ان باغات میں، یہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، تم بھی اور تمہاری وہ بیویاں جو اس دنیا میں صاحب ایمان تھی وہ بھی داخل ہوں گی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں جو جوڑے عطا فرمائے گا حوروں کی شکل میں، تحبرون، تمہارا بڑا اکرام کیا جائے گا، بڑی خدمت کی جائے گی۔ یطاف علیہم، بڑی خوبصورت آیات ہم نے پڑھی، ظاہر وقت نہیں ہے تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور آخری حصہ جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اگر ایک طرف نقشہ کھینچا گیا تھا اہل جنت کا، تو یہاں پھر اہل جہنم کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ جہنمی ہوں گے اس دن کے جو رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور ان پر سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، وہ بالکل مایوس ہو چکے ہوں گے اللہ کی کسی رحمت سے، کہیں سے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ الفاظ ہم پڑھ چکے تھے کہ وہ کہیں گے داروغہ سے، یا مالک، اے مالک ہے جہنم کے داغوا، بلکہ آگے الفاظ آ رہے ہیں لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہہ کے ہمارے اوپر موت ہی طاری کر دو، کوئی ایسی جو ہے گرز ہمارے اوپر لگاؤ کہ ہم مر جائیں، تاکہ جہنم کے اس عذاب کی جو تکلیف اور کرب ہے اس سے ہم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اس لیے کہ موت ہی ہوتی ہے کہ جو انسانوں کو پھر گویا کہ کسی تکلیف سے کرب سے نجات دلا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی تو سب سے بڑھ کر پہلا اس کی پوجا کرنے والا میں ہوتا۔ گویا کہ یہاں بالکل نفی کلی ہے اس بات کی کہ اگر اولاد ہوتی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے وہ ذکر کیا تھا والد محترم کا جو ایک مکالمہ ہوا تھا ایک قادیانی سے، اس نے جب وہ حدیث پیش کی، صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ جو حضور کے بیٹے تھے، جو بہت ہی اوائل عمری ہی میں جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے۔ تو گویا کہ یہاں اس نے جو ہے وہ گھات لگا دی اس قادیانی نے کہ دیکھیں یہاں موجود ہے، اگر وہ زندہ رہتے، اس کا مطلب ہے نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ لازماً نبی ہوتے، یہ حضور کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث میں۔ لیکن اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، جاری و ساری رہے گی بعد تک؟ جو وہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ مرزا صاحب اگر ہم انہیں نبی سمجھتے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے ہی کہا تھا اگر ابراہیم جو ہے وہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ تو والد محترم نے پھر فوری طور پر جو ہے یہ آیہ مبارکہ کہتے ہیں، جس طرح ایک چکا چوند ہوتا ہے دماغ کے اندر، تو فوری اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میرے ذہن میں ڈال دی۔ تو میں نے کہا قرآن میں جو کہا گیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے پوجا کرنے والا میں ہوتا، تو کیا یہاں سے ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ رحمان کے بھی اولاد ہے؟ اور پھر وہی الفاظ ہیں کہ فبہت الذی کفر، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہ جس کی بنیاد ہی صحیح نہیں تھی، بنیاد یہ نہیں بنتی۔ حضور کا وہ قول یا حدیث کے جس میں حضور نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ لازماً نبی ہوتے، اگر یہی بات ہے تو یہاں جو کہا گیا اگر رحمان کے بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلا اس کا پوجا کرنے والا ہوتا۔ اب آئیے آخری آیات کی طرف، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، بہت پاک ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے وہ ذات جو رب ہے آسمانوں اور زمین کی۔ یہ وسیع و عریض کائنات کس کے کنٹرول میں ہے؟ کس نے تخلیق فرمائی اس کی؟ رب السماوات والارض، رب العرش، آسمان اور زمین کا ذکر کرنے کے بعد عرش کا ذکر کیا گیا، جس کی ماہیت اور کیفیت کو ہم اس دنیا میں رہنے والا انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ ہماری عقل کے اندر وہ وسعت ہی نہیں کہ ہم عرش کا کوئی تصور اپنے ذہن میں قائم کر سکیں۔ ہمارے ذہن میں لے دے کے یہ آتا ہے کہ بہت بڑا تخت ہوگا جو جڑاؤ ہوگا، جس کے اندر بہت ہی قیمتی موتی لگے ہوں گے، پتھر ہوں گے، اس پر اللہ تعالیٰ متمکن ہوں گے۔ انسانی ذہن جو ہے فوراً یہی جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری تو خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، انسان جو بھی سوچتا ہے تو جو پیکرے محسوس ہے اسی کے دائرے میں سوچتا ہے نا۔ وہ رب ہے آسمانوں کا بھی، وہ رب ہے زمین کا بھی، اور رب العرش، عرش کا رب بھی وہی ہے۔
عما یصفون، یہ جو باتیں اللہ کے بارے میں بنا رہے، اللہ ان سے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ورفا ہے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر۔ اب ان کے بارے میں آپ اپنے اندر کوئی چنتا نہ رکھیے، کسی قسم کا جو ہے کوئی اضطراب اور بے چینی آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے ذمے اس کلمہ توحید کا بغیر کسی شوشے کے فرق ان لوگوں تک پہنچا دینا تھا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اے نبی آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا، اور پھر ان کا مواخذہ کرنا اور ان کا محاسبہ کرنا وہ پھر ہمارا کام ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، یہ مصروف ہیں اپنے دھندوں کے اندر، اپنے کاروبار میں، مین میخ نکال رہے ہیں قرآن حکیم کی آیات میں۔ یخوض کے معنی ہے کوئی جسے آپ کہیے نا کہ بخیے ادھیڑنا، مین میخ نکالنا۔ وَيَلْعَبُوا، اور کھیل کود میں ہیں، مگن ہے اپنے دنیاوی کاموں کے اندر۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ جا پہنچیں گے اس دن تک، یا ان کی ملاقات ہو جائے گی اس دن۔ وہ کس سے ملاقات ہوگی؟ اپنے اعمال نامے سے، وہ سامنے موجود ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو سورہ کاف میں کہا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ آپ چھوڑ دیجیے، اب آپ ان کی فکر نہ کیجیے، اب ان سے تو ملاقات وہی ہوگی جو جواب دہی کا دن ہوگا، جو محاسبے کا دن ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یہاں دیکھیے پھر آسمان اور زمین کو الگ کہا گیا۔ وہی ہے اللہ کہ جو آسمانوں کا بھی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے۔ ہمیشہ سے کچھ تصورات جو ہے اللہ کے بارے میں یا خالق کے بارے میں رہے ہیں۔ مثلا ایک یہ تھا کہ آسمانوں کا رب کوئی اور ہے، زمین کا رب کوئی اور ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ نیکی کا خدا اور ہے، بدی کا خدا اور ہے۔ اسی طرح خداؤں کے اندر مختلف مراتب ہیں، کوئی شخص برہمن ہے تو اس کا رب یا اس کا خدا کوئی اور ہے، کوئی شودر ہے اس کا خدا کوئی اور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو تصور ہمیشہ سے رہا، کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی ایک نہیں ہے بلکہ ملٹیپل ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر تو پھر 360 بت موجود تھے نا بیت اللہ کے اندر۔ وہ دیویوں اور دیوتا کیا تھے، ان کی حقیقت کیا تھی؟ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، الہ ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا جو ہے آسمان کا کوئی اور ہو اور اس کی پرستش کے طریقے کوئی اور ہوں، اور جبرائیل کو تم پکارو اس لیے کہ وہ آسمانی مخلوق ہے، اسی طرح اوروں کی بھی تم دہائی دو۔ الہ تو وہی ہے جو اس دنیا میں، اس زمین پر جو الہ ہے، جو معبود ہے، اور الہ ہونے کے ناطے اس کی بندگی تم پر لازم ہے۔ فرشتے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر برائی کا مادہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تو اللہ کے حکم کی معصیت کر ہی نہیں سکتے۔ معصیت تو تب کرتے ہیں نا کہ اگر ان کے اندر بھی کہیں معاذ اللہ شیطنت ہوتی۔ ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ شیطنت ہے ہمارے اندر، ہماری نفسانی خواہشات، شیطان اسے انگیخت کرتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ اسی طرح نیکی کا خدا اور بدی کا خدا، یزدہ بھی ہے، اہرمن بھی ہے، آسمان کا خدا، زمین کا خدا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ تو الحکیم ہے، کمال حکمت والا۔ اس نے جو شے بھی تخلیق فرمائی ہے کسی حکمت کے بغیر نہیں۔ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہمارے زیر درس رہتا ہے منتخب نصاب میں، تو وہاں یہی بات کہی گی نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور آخر میں کیا کہا گیا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس کائنات میں کوئی شے بھی بیکار پیدا نہیں کی، ہر شے کی حکمت ہے۔ ہمیں خواہ وہ حکمت محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اللہ کو معلوم ہے نا، اس نے جو شے بھی بنائی ہے حکمت کے ساتھ بنائی۔ الحکیم ہے وہ ذات۔ تو انسان کو بھی تو اسی نے تخلیق کیا۔ اس خلقت کی حکمت کیا تھی؟ کہ اس دنیا میں اگر اللہ کی بندگی کرتے رہو گے تو آخرت میں اللہ وہ کچھ دے گا کہ جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ہو سکا۔
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، ہر شے کا علم رکھنے والا۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری کوئی حرکت اس کی نگاہ سے کہیں تم بائی پاس کر جاؤ گے، خواہ زمین میں سرنگ کھود کر اور سینکڑوں کلومیٹر اندر جا کے کوئی گناہ کرو گے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ وہاں موجود نہ ہو۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی سبحان رب السماوات والارض، اب دیکھیے وہی الفاظ پھر گویا کہ اسی مفہوم میں تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کا راج ہے، جس کا اختیار ہے، جس کی بادشاہی ہے زمین و آسمان میں، ہر پوری کائنات اسی کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے۔ اب ظاہر اب تو کوئی شے باقی نہیں رہی نا، یا یہ آسمان ہے یا زمین ہے، جو کچھ اس کے مابین آ گیا۔ ہر شے اللہ ہی نے پیدا کی ہے، ہر شے کا خالق اور مالک وہی ہے، اور ہر شے پر ایبسولوٹ کنٹرولر بھی اسی کی ذات ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا، چاہے تو وہ نیکی کا رستہ اختیار کر لے، چاہے بدی کا رستہ اختیار کر لے۔ انسان اور جنات یہ دو مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں، اور مکلف بھی صرف اسی اعتبار سے کہ ان میں اللہ نے خیر و شر کی تمیز رکھی ہے، ان کی فطرت میں اللہ کی معرفت کا مادہ موجود ہے، لہذا اسی بنیاد پر مواخذہ ہوگا۔ خیر کے اندر اگرچہ اس دنیا میں کوئی تنگی بھی آ سکتی ہے، فاقہ بھی آ سکتا ہے، مشقت بھی آ سکتی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ یہی خیر ہے کہ جو مجھے اللہ کی رضا سے ہمکنار کر دے گی۔ یہ ایمان کتنا گہرا ہے کسی شخص میں، وہ لٹمس پیپر تو اس کے اپنے ہاتھوں میں اپنی انگلیوں کے درمیانے دیکھ لیں۔ تو تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کا اختیار، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے کنٹرول ہے زمین و آسمان، اور اس میں جو کچھ ہے سب پر۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، دیکھیے الساعہ القیامہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، جو حضرات بھی نئے ہوتے ہیں کم سے کم انہی کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ الساعہ اصل میں اس گھڑی کو کہتے ہیں جب کہ اللہ کے حکم سے اس پوری کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جسے قرآن تعبیر کرتا ہے کہ چاند سورج میں دھس جائے گا، گویا کہ اب یہ کائنات کا یہ جو نظام فلکی ہے تل پٹ ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اسی کے لیے احادیث میں بھی قرآن حکیم میں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت سے الفاظ آپ کو مل جائیں گے، اور اس دن کی سختی اور غلظت۔ اور یوم القیامہ کون سا ہے؟ جبکہ سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا اور ہر انسان کو کھڑا کر دیا، قیام کھڑا کر دیا جائے گا اس کے رب کے سامنے۔ جو کہا گیا نا کہ قیامت کے دن ہوں گے چند چہرے وہ جو سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، اور کچھ چہرے ہوں گے کہ جو بڑے روشن ہوں گے۔ وَوُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، سیاہ پڑے ہوئے، کبلائے ہوئے، خوف اور دہشت کی وجہ سے۔ وہ قیامت کا دن ہے جب سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ جو ایک بڑی ہلاکت آنے والی ہے جسے قرآن الساعہ کہتا ہے، وہ الساعہ ہے۔ یہاں فرمایا گیا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، صرف اسی کے پاس، عندہ، صرف اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اب اس مضمون کو قرآن میں بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا۔ ایک حدیث جبرائیل کا ذکر بھی آپ نے سنا ہوگا، اس میں بھی حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ کہ قیامت کب آئے گی، یہ 3 سوالات موجود ہیں اس بڑی حدیث میں، متفق علیہ حدیث اس معنی میں کہ احادیث کی تقریباً تمام کتابوں نے اس کا حوالہ دیا، روایات مختلف ہیں، لیکن ایسنس جو اصل مفہوم ہے وہ ایک ہی ہے۔ قرآن حکیم میں کہاں کہاں ذکر موجود ہے؟ بہت ہی نمایاں ذکر سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے 2 تو وہ ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، سب سے پہلی بات یہ کہ الساعہ، وہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پھر یہ کہ وہ بارش برساتا ہے۔ یہ نہیں کہا گا کہ بارش برسنے کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، انسان کے مادہ کے پیٹ میں کیا ہے
یہ نہیں کہا گیا کہ صرف اسی کے پاس علم ہے، آج ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ آج سے 100 برس پہلے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ٹٹول کر دیکھ سکتے کہ لڑکا جو ہے وہ رحم مادر میں موجود ہے یا لڑکی ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تقریباً 100% نہیں تو 95% بات جو ہے تقریباً درست ہوتی ہے۔ لیکن قیامت کا علم وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ علم صرف اللہ کو ہے کہ آنے والا کل جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہوگا، کسی ناگہانی آفت سے اسے کوئی سابقہ پیش آئے گا یا کوئی بہت بڑی نوید اور بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی، ہمیں نہیں معلوم۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور تیسری بات وہ کہ جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس کیفیت میں آئے گی، آیا وہ سسک کر مرے گا یا صرف ایک ہارٹ اٹیک ہوا اور چند ہی لحظوں کے اندر اس کی جان نکل گئی، کسی شخص کو معلوم نہیں، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو 5 چیزوں میں سے 3 تو وہ ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کا آغاز جس کے لیے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، جو یہاں فرمایا گیا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں تو اصل غرض رکھنی چاہیے کہ تمہیں اس کے حضور پیش کیا جائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ کسی شخص کی کل موت آ جائے تو قیامت تو کل آ گئی اس کے لیے، اس کے گھر والوں پر بھی تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے نا۔ تمہیں اگر کوئی غرض رکھنی چاہیے تو اپنے بارے میں کہ تمہیں اس کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور پھر تمہارا محاسبہ ہوگا اور پوری ڈیٹیل میں ہوگا۔ یہ جو فرمایا گیا نا ایک حدیث میں بھی کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے پروردگار مجھ سے وہ حساب دیجیے جو بہت ہی سہل، بہت آسان حساب ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا تھا کہ وہ آسان حساب جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا، تو حضور نے فرمایا، الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، بس سرسری طور پر کسی شخص کے جو ہے جس طرح ہوتا ہے کوئی پیپر دیکھا، ایک آدھا صفحہ کھولا اور اس کے بعد پاس کر دیا۔ اگر کہیں ڈیٹیلڈ آڈٹ ہو گیا تو پھر مارے گئے، پھر بہت مشکل ہے نکلنا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہمیں مانگنی چاہیے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور نہیں اختیار رکھیں گے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ کے سوا یہ پکارتے رہے ہیں، کس شے کا؟ شفاعت کا۔ قرآن جن لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا ان کا تو اصل میں عقیدہ یہی تھا نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کے ہاں جا کر ہماری سفارش کریں گے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگی، الا من شہد بالحق، ہاں وہی کہ جس کو گویا کہ یہاں بین السطور ہے، جسے قرآن حکیم کی آیات ہیں نا جو ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، صرف وہ اجازت، جس کو اجازت ملے گی اپنے رب کی طرف سے، صرف وہی شفاعت کر سکے گا، اور صرف اس کے حق میں جس کے بارے میں اسے اجازت مل جائے گی، جس کو اجازت ملے گی اور جس کے بارے میں ملے گی۔ جو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کا اذن تو لازم ہے، اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک اور مقام پر قرآن میں یہ بھی کہا گیا جس شخص کے لیے اجازت ملے گی، جس کو اجازت ملے گی شفاعت کرنے کی، اور جس شخص کے لیے اجازت ملے گی، یہ دونوں چیزیں یہاں کور ہو گئیں، الا من شہد بالحق۔ اس میں اگرچہ دونوں مفاہیم بیان کیے گئے ہیں کہ وہ جو گواہی دیں گے بالکل سچی گواہی ہوگی، ظاہر جسے اختیار ملے گا وہ نبی ہو یا رسول ہو، یا یہ کہ وہ حدیث ہے کہ جو بھی حافظ بچہ ہے وہ بھی شفاعت کر سکے گا اپنے والدین کی، لیکن بات وہ کرے گا جو سچ ہے، جو بالکل صحیح ہے، یہ کوئی لیپا پوتھی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ شفاعت صرف انہی کی جائے گی جو حق پر رہے، کسی مشرک کی، کسی کافر کی، کسی یہودی کی، عیسائی کی شفاعت تو نہیں ہوگی۔ شفاعت تو اسی کی ہوگی نا کہ جس نے اسلام قبول کیا تھا، جو اسلام پر رہا، جس کا رخ سیدھا رہا۔ ٹھیک ہے گناہوں کا پلڑا کہیں اس کا بھاری ہو گیا تو بات دوسری ہے۔ تو دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں کہ گواہی دیں گے تو بالکل سچ، حق، الا من شہد بالحق،
اور دوسرے کی شفاعت صرف انہی کی ہوگی کہ جو حق پر رہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت الکرسی کی روشنی میں کہ دونوں اعتبارات سے کہ جس کو اجازت ملے گی شفاعت کی صرف وہ شفاعت کر سکے گا، اور جس کے لیے ملے گی صرف اسی کے لیے شفاعت کی جا سکے گی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور اگر ان سے سوال کیا جائے، وہی بات جو ہم نے پہلے بھی پڑھ لی، اور اگر ان سے سوال کیا جائے، ان سے پوچھا جائے من خلقہم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا، کس نے تخلیق فرمائی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازماً کہیں گے اللہ نے. دیکھیے یہی وہ مضمون تھا جس سے اس سورہ زخرف کا آغاز ہوا تھا. اس لیے کہ قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے اللہ کی معرفت ہے. یہ تو ان کی سیاہکاریاں بدکاریاں ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہی اصل میں حق پر تھے. اور وہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طریقے پر پایا، یہی بت پرستی تھی، اسی کے اوپر ہم نے ان کو پایا، لہذا ہم انہی کی اقتداء کریں گے، وہی ہمارے پیشوا اور امام ہیں، ہم اس رستے کو چھوڑنے والے نہیں. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اے نبی جب آپ ان سے سوال کریں کہ اس زمین و آسمان کو تخلیق کس نے کیا، ذرا یہ تو بتاؤ نا. یا آسمان سے بارش کون نازل فرماتا ہے، اس زمین سے انواع و اقسام کی نباتات اور پھل اور میوے کون اگا رہا ہے؟ تو ان میں سے کسی کو یہ یارہ نہیں ہوگا، یہ ہمت نہیں ہوگی کہ کہہ سکیں فلاں دیوی ہے جی، فلاں دیوتا ہے جی، فلاں کوئی مہادیو ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی معرفت یا توحید تو ان کے اندر موجود ہے، وہ بیج کی شکل میں ہے. اب وہی بیج ہے کہ جو پھوٹ گیا ان لوگوں کے دلوں کے اندر کہ جو حضور پر ایمان لے آئے. اب وہ برگوبار تھے، ان کی سیرت و کردار دیکھ لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے اور کہاں پہنچے. اسی طرح جو انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں برپا کیا تھا، وہاں تو عام طور پر جو کہا جاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہاں تو آپ تلاش کیجئے کہ کہاں تبدیلی واقع نہیں ہوئی. کیا زندگی کا کوئی گوشہ ایسا بھی ہے جہاں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی؟ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، لین دین ہے، طور طریقے ہیں، کلچر ہے، پرائرٹیز ہیں، رجحانات ہیں، رویے ہیں. پوری زندگی کو آپ کھنگال لیجئے کہ کہیں آپ کوئی انگلی نہیں رکھ سکیں گے کہ یہاں تبدیلی واقع نہیں ہو. تو گویا کہ یہ اصل میں توحید ہے، ان کے اندر ہے، ان کے دلوں میں وہ بیج پھوٹا نہیں ہے. ان کے اوپر بڑے دبیز کوئی پردے پڑ گئے ہیں، یا یہ کہ آپ نے بیج جو ہے وہ دبا تو دیا لیکن ریت میں دبا دیا. اب ریت کے اندر تو قوت نمو نہیں ہے. اس ریت کے اوپر آپ خواہ کتنا ہی پانی ڈال دیں، ماء مبارکہ، آسمان سے بابرکت پانی بھی نازل ہو جائے، تب بھی ریت میں سے تو کچھ نہیں اگے گا. تو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، یا کہ کون ہے جو ان کا خالق ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ وہی بات جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مضارع کے شروع میں لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد، اگر یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر تاکید ممکن نہیں ہے، اس سے زیادہ مؤکد کلام ممکن نہیں. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لازماً کہیں گے کہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جو آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، زمین سے ہمارے لیے کیسی کیسی چیزیں پیدا فرماتا ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. تو اب یہ کہاں سے پلٹائے جا رہے ہیں؟ گویا کہ ان سے سوال کیا جائے تو جواب یہ دیتے ہیں. وہ جو ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں نا کہ اللہ کیوں تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. تو اللہ کو اس معنی میں مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور جواب ہے ہی نہیں، کہ ان کے خداؤں میں سے کوئی اس قابل ہی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ اس نے آسمان پیدا کیا، اس نے سورج پیدا کیا، اس نے زمین پیدا کی، اس نے چاند پیدا کیا. اس کے لیے کوئی دلیل تو چاہیے نا، کوئی دلیل تو نہیں ہے ان کے پاس. تو فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. تو یہ کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں؟ کہتے یہ ہیں وہ کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن ساتھ جو شرک کی نجاستیں انہوں نے لگا دی. اللہ کو بھی دنیا کے بادشاہ کی طرح سمجھا کہ جس طرح بادشاہ اپنے اختیار
جو شاہی اختیار ہوتے ہیں وہ کسی کو تفویض کر کے جو ہے وہ کہیں لانگ لیو پہ چلا جائے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کائنات کو بنا تو دیا، اب وہ آرام فرما رہا ہے، اب وہ تمام اختیارات اس نے بانٹ دیے ہیں فرشتوں میں، اور یہ فرشتے اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ اصل معبود ہیں اصل ہماری، لہذا انہی کے جو ہے وہ ہم نے مجسمے بنا کر اپنے معبد میں سجا رکھے ہیں۔ تو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، کس نے پیدائش کی، تو لازماً کہیں گے اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے بچلائے جا رہے ہیں؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب یہ ذرا مشکل مقام ہے، اس لیے کہ یہاں امام مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں کیا ہے، وہ واو کو واو عطف مانتے ہیں، اور رسول کا یہ قول کہ ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ اے پروردگار میری یہ قوم جو اب یہ ایمان لانے والی نہیں۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے جو ہے اس کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ یہ واو اصل میں قسمیہ ہے، وقیلہ، اور قسم ہے رسول کے اس قول کی صلی اللہ علیہ وسلم، قیلہ، اور واو یہاں قسم کے طور پر ہے۔ یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک مایوسی ہو چکی تھی، مکی صورت ہے، مکی کا بھی ممکن ہے کہ آخری دور میں نازل ہوئی ہو، اور جو مخالفتیں ہو رہی تھیں، اور جس طرح جو ہے یہ بالکل جسے آپ کہیے کہ حضور کی جان تک کے دشمن بن چکے تھے، اور بالکل سراسر مایوسی تھی حضور کے دلوں میں ان لوگوں کی طرف سے کہ اب ان میں سے کوئی آگے بڑھ کر ایمان لانے والا نہیں۔ تو وکیل ہی یا ربی، اور قسم ہے رسول کے اس قول کی، یا رب انا ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے پروردگار اب یہ قوم جو ہے یہ ایمان لانے والی نہیں۔ قرآن حکیم میں اور بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہے اس اعتبار سے کہ جب قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو کیا بات ان کی زبان سے نکلی، اگرچہ وہاں قسم کے الفاظ نہیں ہیں جو یہاں واقع کے اندر وکیلی قسم ہے ان کے اس قول کی۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہا تھا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، اب معلوم ہوتا ہے کہ ابھی پانی سر سے گزر چکا ہے، تو انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ یہاں بھی اللہ کے رسول پکار رہے ہیں، وکیل ہی، اور قسم ہے ہمارے رسول کے اس قول کی، انی مغلوب فانتصر، کہ میں تو اب بالکل مغلوب ہوا چاہتا ہوں، یہ قوم مجھ پر غالب ہونے کو ہے۔ 950 برس ہو گئے اللہ کے اس بندے کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، لیکن کیا فرق پڑا قوم میں؟ تو فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ اسی طرح پھر رسولوں کے بارے میں مجموعی طور پر کہا گیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، کیا تم نے گمان کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور وہ حالات تم پر نہیں آئیں گے کہ جن کے اوپر پہلے آزمائشیں آئی تھیں، جنہیں زلزلوا، ہلا مارا گیا، فتنوں میں مبتلا کیا گیا۔ پھر آخر میں فرمایا حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ رسول جو ہے وہ پکار اٹھا، اور وہ جو اہل ایمان تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ گویا کہ اب پانی جو ہے سر سے گزرنے کو ہے، اب بظاہر کوئی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تو یہ قول ہے نا، وہ عذاب آنے سے پہلے کے جو حضرت نوح نے فرمایا تھا، اے پروردگار اب اس روئے ارضی پر، اس لیے کہ اس وقت کی معلوم دنیا تھی ہی وہ، حضرت نوح کو اسی لیے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو نسل انسانی پھیلی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے آگے پھیلی۔ تو انہوں نے بھی کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ظاہر ہے 950 برس جنہوں نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کوئی بعید اس قیاس تو نہیں۔ اے پروردگار اب اس قوم کا کوئی بندہ جو ہے، اب بندوں میں بندیاں بھی آ گئیں، بچے بھی آ گئے، اس لیے کہ آگے ذکر بھی موجود ہے، کسی کو زندہ نہ چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی بستہ گھر، کوئی بستہ شہر ان کا باقی نہ رہے۔ یہ کوئی آخری بات ہو سکتی ہے کسی، حالانکہ نبی تو رحمت ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس مقام تک بھی گویا کہ پھر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام
فَافْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بالآخر انہوں نے بھی کہا تھا کہ پروردگار اور میرے اور ان بنی اسرائیل کے ان ظالم لوگوں کے درمیان تفریق پیدا فرما دے۔ یہ مختلف جو ہیں قرآن حکیم میں آیات ہیں کہ جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا، یہاں تو حضور کے نے جو الفاظ استعمال کیے وہ تو بہت ہی سافٹ ہیں، بہت ہی نرم ہیں، کسی اعتبار سے بھی کوئی بددعائیہ الفاظ کا جو ہے کوئی تصور حضور سے تو ہم نہیں کر سکتے، جبکہ یہ جو تمام الفاظ میں نے آپ کو سنا حضرت نوح علیہ السلام کے 2 مقامات پر سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اسی طرح نبیوں اور رسول کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور قسم ہے ہمارے رسول کے اس قول کی کہ پروردگار اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اب گویا کہ وہی جو کہا کرتے تھے والے محترم، دودھ کو بلونے کے بعد جو مکھن تھا جتنا بھی تھا وہ اب آ چکا، اب آپ لاکھ اس دودھ کو بلوتے رہیں، اب آگے کوئی اس سے اصل حقیقت یا مکھن حاصل نہیں کر سکتے۔ فاصفح عنہم، اب یہ حضور کو واحد کے صیغے میں خطاب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کیجئے ان سے۔ جس طرح عام طور پر ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے مخالف کی رد عمل میں اس کے اندر بھی کوئی جذبات پیدا ہو جائے، نہیں، بلکہ کہ اب آپ ان کو چھوڑ دیجئے اس کے حال پر، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اے نبی اب آپ جانے دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، اپنا رستہ یہ متعین ہلاکت کا رستہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کہ آخرت کی زندگی تو اینڈ لیس ہے نا، اس میں جو انجام ان کا ہونے والا، فاصفح عنہم، تو آپ ان سے درگزر کیجئے، جانے دیجئے ان کو ان کے اپنے حال پر، لکم دینکم ولی دین، اب ان کے لیے ان کا رستہ ہے، آپ جازم رہیے اپنے رستے پر، دین حق پر۔ وقل سلام، اور کہہ دیجئے کہ بس یہاں سلام کے لفظ یہ نہیں کہ ان پر سلامتی ہو، معاذ اللہ، اب یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ جن کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ قیلاً سلاماً سلامہ تو الفاظ آئے ہیں قرآن حکیم میں، لیکن کن کے لیے؟ اہل تقویٰ کے لیے جو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے رب کائنات کی طرف سے بھی سلامتی بھیجی جائے گی ان لوگوں پر جو اہل جنت ہے، جو جنت میں داخل ہو گئے۔ تو وقل سلام، یہ سلام اصل میں اس نوعیت کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو رخصت ہوئے تھے نا اپنے گھر سے، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا جب والد نے کہہ دیا کہ میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا اگر باز نہ آئے واضح نصیحت سے، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ وہ گویا کہ رخصتی کا ہی ایک بات تھی کہ ٹھیک ہے پھر آپ پر آپ کا وہ رستہ ہے، لیکن یہ کہ میں اللہ سے دعا ضرور کروں گا آپ کی ہدایت کے لیے۔ اسی طرح سورہ فرقان جو ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم مقام ہے، وہاں تو ایک عمومی تعلیم دی گئی مجھے بھی اور آپ کو بھی، اگر تمہارا کوئی بحث مباحثہ ہو جائے کسی شخص کے ساتھ اور وہ جذباتی انسان جو ہے تمہاری بات سننے کو تیار نہ ہو، اپنا ہی راگ الاپ رہا ہو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہاں بھی سلام کے الفاظ آئے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ اگر تمہارا مخاطبہ میں اور آپ بھی مراد ہیں وہاں کسی جذباتی شخص سے ہو جائے کہ آپ اسے بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سمجھنے کو تیار نہیں، تو اسے سلام کہہ کے وہاں سے رخصت ہو جائے، قالوا سلاما۔ تو یہاں بھی فرما گیا قل سلام، اے نبی ان سے رخصت ہو جائیے، کہہ دیجئے، جس طرح سلام کہہ کے رخصت ہوتے ہیں، جاہل سے بھی کہا جا سکتا ہے تو ان سے بھی تو کہا جا سکتا ہے، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک ڈانٹ اور زجر بھی ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، اس دنیا سے تعلق منقطع ہونے کی دیر ہے، اور اس کے بعد وہ جو اگلی دنیا کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ ان کے کرتوت کیا تھے اور اس کی کیا انجام ہوگا ان کا، اب کیا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب یہ آخری آیت تھی، آیت نمبر 89 اس سورہ مبارکہ کے وہ رکوعوں کا ابتدائی خلاصہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ آخری چند آیات جو ہیں اس پر کچھ تفصیلی بیان بھی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کو پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ ہمیں اسے حفظ جان بنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔